أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت اور حاضرین اہل سنت، لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے. آپ اور ہم حضور مفتی اعظم بنگال، قاضی اعظم بنگال حضرت علامہ مفتی غلام سمدانی رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرص چہلم میں شرکت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. شام سے آپ علماء کرام، مشائخ اعظام اور اکابرین اہل سنت کی زبانی سماعت فرما رہے ہیں کہ مفتی غلام سمدانی صاحب کی ذات، شخصیت، ہستی کیا تھی، ان کا مقام اکابرین اہل سنت کی نظر میں کیا تھا، ان کا درجہ علماء اہل سنت کے بیچ میں کیا تھا. چنانچہ ابھی آپ آل صدر الشریعہ، نبیر صدر الشریعہ اور وارث علوم صدر الشریعہ مفتی وفاء المصطفیٰ جدید صاحب سے سن رہے تھے، اور ان سے پہلے بہار الہند حضرت علامہ سید عبدالقدیر میاں صاحب قبلہ صاحب سے بھی آپ نے سن لیا. اور آج عرص چہلم کا لب لباب، خلاصہ، حاصل کلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، وارث تقوی مفتی اعظم عالم اسلام حضور جمال ملت، ذرا پورا مجمع بولو سبحان اللہ، ان کی زبان ولایت ترجمان سے سماعت فرمائیں گے. انشاءاللہ آپ کی روح گدگد ہو جائے گی. یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ درست ہے کہ حضور مفتی اعظم بنگال رحمت اللہ تعالی علیہ چلے گئے. یاد کیجئے اپنے آقا، ماوا، ملجا، داتا، ختم الرسل، مولائے کل، دانائے سبل، ہادی عالم، رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، طٰہٰ و یاسین، صاحب قرآن مبین، رحمت للعالمین، مظہر رب العالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ، صاحبہ، ماجدہ، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری جملہ انہوں نے فرمایا تھا، ہمارے آپ کے حضور کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہ بیٹا کلو حی میت وکلو جدید بال، میرے لال، میرے بیٹے، میرے پیارے، ہر آنے والے کو جانا ہے اور ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے. جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہوگا. مفتی اعظم بنگال مفتی غلام سمدانی رحمت اللہ علیہ بھی چلے گئے. آج 40 دن ہو گئے اس سے چہلم میں آپ بیٹھے ہیں. یہ علماء اور ہمارے اکابرین آئے ہیں، مگر مفتی اعظم بنگال کیا تھے؟ اگر یہ جاننا ہے تو ان کی 100 سے زائد کتابوں سے پوچھیے مفتی اعظم بنگال کیا تھے. اگر ان کو جاننا ہے تو حضور تاج الشریعہ سے پوچھیے جنہوں نے اپنی انہیں خلافت دی. حضور مفتی اعظم بنگال کیا تھے؟ یہ جاننا ہے تو حضور محدث کبیر سے پوچھئے جنہوں نے اپنی سند حدیث دی اور جنہوں نے ان کے مفتی اعظم بنگال ہونے کا اعلان کیا.
مفتی غلام سمدانی کیا تھے؟ اگر یہ جاننا ہے تو شیخ طریقت جمال ملت سے پوچھئے حضور مفتی اعظم بنگال کیا تھے؟ اگر یہ جاننا ہے تو یہ علماء سے پوچھئے۔ یاد رکھیے بنگلہ بولنے والے، بنگلہ سمجھنے والے ہزاروں میں نہیں کروڑوں میں ہیں۔ بولو نا محبت سے، کروڑوں میں ہے نا، اور ہزاروں علماء ہیں بنگال میں، مگر جس کے دل میں یہ درد اٹھا کہ یہ کروڑوں بنگلہ بولنے والے سنی مسلمان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقا نعمت دریائے رحمت پیکر علم و حکمت ماہی بدعات قاتل کفر ضلالت رفیع الدرجات حل المشکلات جواب السؤالات عالم الحوالات سید المفسرین استاذ المحدثین امام المناظرین سبحان اللہ شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین قائد فوج اسلام تاج جوش اسلام تاجدار اہل سنن امام علم و فن شریعت کے امام طریقت کے امام معرفت کے امام حقیقت کے امام عشق کے امام اعلیٰ امام اولا امام بالا امام اچھے امام سچے امام پیارے امام ہمارے امام تمہارے امام دلارے امام میارے امام الحضرت الحضور الآقا الماوا الملجا المرشد العالم الفاضل الکامل العارف العاشق المحقق المحدث المناظر الشیخ الامام امام احمد رضا خان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت رضوی دولہا حضور جمال ملت، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضور جمال ملت، نواسہ حضور مفتی اعظم ہند، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کردہ کنز الایمان، کروڑوں کی تعداد میں رہنے والے بنگالی، کروڑوں کی تعداد میں بنگلہ زبان بولنے والے بنگالی مسلمان بھی سمجھیں پڑھیں تو اس کنز الایمان کا ترجمہ بنگلہ میں اگر کسی نے کیا تو مفتی اعظم بنگال مفتی غلام سمدانی نے کیا۔ ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی، مفتی اعظم بنگال مفتی غلام سمدانی کا احسان صرف بنگلہ والوں پر نہیں ہے، صرف بنگالیوں پر نہیں ہے، صرف آپ پر نہیں ہے، بلکہ پوری جماعت اہل سنت پر۔ صرف ان کی ایک کتاب پر ترجمہ تشریح کروں، تبصرہ کروں تو 1 گھنٹہ چاہیے، اور 100 سے زیادہ کتابیں ہیں تو کتنا ٹائم چاہیے؟ بولو نا بھائی، کتنا ٹائم چاہیے؟ تو ہے نا آپ لوگوں کے پاس کروں 4-5 گھنٹے تقریر؟ منہ ہلا رہے ہو، دیکھ رہے ہو؟ یہ تو ان کی کرامت ہے، ولایت ہے، بندہ نوازی ہے، خود نوازی ہے کہ اپنے سامنے مجھ جیسے حقیر فقیر کو 2-4 منٹ بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ حضرات، آپ وہ قاضی اعظم بنگال کہ اس سے جہلم میں ہے جن کا احسان پوری جماعت اہل سنت پر، علماء پر ہے، فضلاء پر ہے، ائمہ پر ہے، مصنفین پر ہے، مؤلفین پر ہے۔ ایک مولوی نہیں، درجنوں مولوی مل کر ایک ٹیم بنائے اور مفتی اعظم بنگال پر کام کرے، تب بھی 2-4 سال کم سے کم لگے گا۔ ٹائم نہیں ہے، حضور تشریف فرما ہے، انشاءاللہ تقریر تو ہوتی رہے گی۔ شکر کی بات یہ ہے، اللہ کے خاص فضل کی بات یہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سجود بندگی لٹانے والی بات یہ ہے کہ مفتی اعظم بنگال چلے گئے، رخصت ہو گئے، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنا جانشین دے کر گئے ہیں۔ الحمدللہ ان کا علمی وارث ہمارے اور آپ کے درمیان مناظر اہل سنت، مبلغ اسلام، دائی اہل سنت حضرت علامہ مفتی احمد رضا سمدانی ازہری مقدس اللہ العلی تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
حضرت علامہ اظہری صاحب قبلہ سے بھی والد گرامی کی طرح دین کا کام لے، تصنیف کا کام لے، تبلیغ کا کام لے، تقریر کا کام لے، اور پورے علاقے والے آل بنگال کے عوام و خواص اور علماء فضلاء ائمہ پر لازم ہے کہ وہ اپنے محسن اعظم، قاضی اعظم، مفتی اعظم، عالم ربانی، مرشد حقانی، ولی وقت حضرت مفتی غلام سمعدانی کے وارثین اور خصوصاً علامہ احمد رضا اظہری اور مولانا عمران رضا صاحب کا ساتھ دے، دامے درہمے قدم شخلے ان کے شانہ بشانہ حضرات چلے، انشاءاللہ یہ خانقاہ، یہ درگاہ، یہ مدرسہ، یہ جگہ آنے والے چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی حیثیت بھی علاقے میں مرکزی حیثیت ہو جائے گی۔ مفتی غلام سمعدانی صاحب چلے گئے، مگر اس شان سے گئے، اس شان سے گئے کہ ہم کس کی زبانی کہیں کہ کس شان سے گئے، بس یوں سمجھئے کہ اعلیٰ حضرت کے شعر سے کہ کس شان سے گئے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔